اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین۔ ہم اس سیریز کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اور ہیلتھ کے درمیان، صحت کے درمیان کیا تعلق ہے، اور اسلام کا ہیلتھ کا ماڈل اور دنیا میں جو موجودہ ہیلتھ ماڈل ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام اور دنیاوی ماڈل میں فرق بنیادی یہ ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام چیزوں کا تعلق بنیادی طور پر صحت اور انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کے مطابق ہے، جبکہ دنیا میں جو مارکیٹ ڈومینیٹڈ ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے، اس میں اس چیز کا تعلق عام طور پر بازار کے اوپر ہونے والے اثرات کے مطابق ہے۔ جو چیز مارکیٹ کی جا سکتی ہے، جس میں مارکیٹ کے مفادات ہیں، اس چیز کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں، اور جس چیز میں مارکیٹ کا نقصان ہے اس چیز کو وہ بڑھاوا نہیں دیتے ہیں۔ مگر اسلام میں اس کے برعکس ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام ترتیب دیا اسلام کا، وہ اس طرح ترتیب دیا کہ جس میں انسان تو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ان تمام افعال میں جو اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں ان میں انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مفادات رکھے ہیں۔ چنانچہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان میں سے تقریباً سبھی کا تعلق صحت سے ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے بالخصوص شراب یا نشے سے ہونے والی نقصانات کا، ان کا کیا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یہ جو بے شک جو خمر اور میسر ہیں، یعنی جو چیزیں نشہ پیدا کرنے والی ہیں، اور جو جوا ہے اور جو پانسے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں، اور ان سے دور رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ان کے لیے بہت الگ الگ الفاظ، کئی الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے۔ بعض چیزوں کو کہا گیا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کے علاوہ اس میں کبیر یعنی بڑا گناہ کبیرہ یہ لفظ استعمال ہوا، اس کے علاوہ لفظ منکر استعمال ہوا، اس کے علاوہ لفظ خبیث اور اجتناب استعمال ہوا کہ ان چیزوں سے دور اختیار کیجئے۔ کئی جگہوں پر یہ کہا گیا کہ انسان سے کہہ دیا کہ یہ کام مت کریے، جیسے کہا گیا کہ لا تہلکو، اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، یا کئی جگہ کہا گیا کہ لا یحب اللہ، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کئی جگہ کہا گیا کہ اس کو فحشا کا لفظ استعمال کیا، یعنی فحش چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں جو لفظ سب سے زیادہ خطرناک اور بھیانک محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے، وہ ہے کہ جس کو اللہ نے شیطانی کام کہا، چونکہ شیطان نے اللہ سے بغاوت کی، شیطان نے انسان کو تباہی کی طرف لے جانے کا ایک باقاعدہ ایک اعلان کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ تو شیطانی کام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف حرام ہی نہیں بلکہ حرام سے بھی اور اوپر کا درجہ ہے۔ تو شیطانی کام، چونکہ جتنی چیزوں کو مثال کے طور پر اگر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ انسان کی اپنی جسمانی حدود تک بنیادی طور پر رہتے ہیں، بعد میں اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی تعلق انسان کے جسم سے ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ سے ہے۔ لیکن شراب کا تعلق انسان کی فزیکل، مینٹل، سوشل، اسپریچول ہیلتھ سے، اور باقی دنیا میں تمام طرح کی جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جو پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے، پوری پیس لیسنس پھیل جاتی ہے، بدامنی پھیل جاتی ہے، اس میں شراب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ دوسری جگہ پر ایک جگہ کہا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ شیطان نماز سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی خلل ڈالتا ہے۔ تو یہ جو شراب جو ایک پوری بڑی وجہ ہے، تو چونکہ شراب کے اندر
इतनी खबासतें छुपी हुई हैं, इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर शराब का वजूद की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। और अगर कोई सोसाइटी शराब को परवान चढ़ाती है तो उसको कोई हक़ नहीं कि वो अपना आप को महज़्ज़िब और एडवांस्ड सोसाइटी के हैं। चूँकि शराब के जो पूरे मेडिकल इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके वो और पूरे जो सोसाइटी के ऊपर होने वाले असरात हैं, वो इतने वाज़ेह हो चुके हैं। अब हो सकता है कि पिछले 200 साल पहले उसके असरात का इतना मालूम ना हो, लेकिन अब उससे जुड़ी हुई तमाम तर नुकसानात का पता चल चुका है। अब आज के दौर में भी अगर कोई शराब की वकालत करता है तो जाहिर है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह वो तमाम मार्केट फोर्सेस हैं जिनको उसमें अरबों रुपए की दौलत नज़र आती है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि शराब से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। और ये आपके देखिए स्क्रीन पर आ रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां हैं जो शराब की वजह से होती हैं। इनमें जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें जाहिर है जो जिगर की बीमारी है, सिरोसिस, वो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसका आज तक भी कोई इलाज नहीं है। अगर सिरोसिस हो गया जिसमें जिगर काम करना बंद कर देता है, लिवर काम करना बंद कर देता है, तो उसका आज की तारीख़ में भी उसका कोई इलाज नहीं है। अल्टीमेटली वो मौत का सबब बनता है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट के कैंसर हैं जो शराब की वजह से होते हैं। बहुत सारे लैरिंक्स का जो आवाज़ की पैदा करने वाला जो उज़्व होता है उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। उसके अलावा ये जिस्मानी जहनी तौर पर बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करता है। ये एक बीमारी का नाम है कोर्साकॉफ साइकोसिस, जिससे इंसान की जहनी सूरत हाल बहुत बिगड़ने लगती है। उसके अलावा वक्ती तौर पर बहुत सारे बुरे असरात इसकी वजह से होते हैं कि जिसमें इंसान अपना होश खो बैठता है और उस होश खोने की वजह से वो बहुत सारे ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो वो अदरवाइज़ अगर शराब के नशे में ना होता तो शायद ना करता। दुनिया में जो मुख्तलिफ आदद शुमार आए हैं अल्कोहलिज़म के ताल्लुक़ से, शराब के ताल्लुक़ से, उनके मुताबिक दुनिया में 25 लाख अमवात हर साल शराब की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। उसके अलावा तकरीबन 12.5 लाख जो एक्सीडेंट के अंदर डेथ्स होती हैं, जो 2013 की आदद शुमार मेरे सामने है, उसके मुताबिक उस साल 12.5 लाख अमवात ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर हुई, जिसमें से 30% शराब के नशे की वजह से हुई। उसके अलावा ये भी पूरी आदत शुमार सामने आए हैं कि जितने दुनिया में कत्ल की वारदातें होती हैं उनमें कमोबेश 40% लोग शराब के नशे में ये वारदातें अंजाम देते हैं। उसके अलावा अल्कोहलिज़म का एड्स से भी और तमाम जितनी जिनसी बीमारियां उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ रहा है। आपको जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि एड्स की वजह से कमोबेश पिछले तकरीबन 25 साल के अंदर 4.25 करोड़ अमवात हो चुकी हैं। उनमें से एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है कि जिसका ताल्लुक़ शराब और ड्रग्स से है। ड्रग्स से भी जो नशे आवर चीज़ें हैं, चूँकि HIV के फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जिनसी इख्तलात है, दूसरा जो IV ड्रग्स यूज़ करते हैं वो जो कॉमन यूज़ करते हैं उसकी वो भी एक बड़ी वजह HIV एड्स फैलने की रही है। तो ड्रग्स का और अल्कोहल का सीधा जिनसी बीमारियों के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि इतने ख़तरनाक नताइज के बावजूद भी अल्कोहल को बर्दाश्त किया जा रहा है? जाहिर है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उसकी वजह मार्केट फोर्सेस है। आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब हो कि दुनिया में जो लोग शराब पीने वाले हैं, जो इस्तेमाल होता है, उनकी तादाद 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। और तकरीबन 1300 करोड़ ऐसे हैं कि जो ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया के मुताल्लिक़ भी जो फिगर सामने आई हैं कि इंडिया में 6 करोड़ लोग अल्कोहल के कंज्यूमर्स हैं। हालांकि हिंदुस्तान की कंज्यूमर मार्केट जो अल्कोहल की, वो दुनिया में सबसे जो सेकंड नंबर की मार्केट है वो इंडिया की है। लेकिन चूँकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो उस एतबार से इंडिया में उतना अल्कोहल नहीं पिया जाता जितना यूरोप के अंदर पिया जाता है और अमेरिका के अंदर पिया जाता है। लेकिन फिर भी 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में भी अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो अगर आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 1,44,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस पूरी दुनिया में अल्कोहल के मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद
الکوہل کو بین کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہندوستان میں بھی ایسی متعدد کوششیں ہوئیں، آج کی تاریخ میں بھی کچھ اسٹیٹس ایسے ہیں، بہار میں حال ہی میں شراب بندی کی گئی، اس سے پہلے ایک مرتبہ ہریانہ کے اندر شراب بندی کی گئی تھی، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ تمام لابیز جو ہیں، مارکیٹ لابیز، وہ اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ اگر شراب بندی کی کچھ کوششیں ہوتی بھی ہیں تو ان کو ایک باقاعدہ سازش کے تحت ان کو ناکام کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جتایا جاتا ہے کہ نہیں صاحب، شراب جو ہے، شراب کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا اور اس کے وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر وہ شراب پر پابندی ہٹا لی جاتی ہے۔ اس میں ایک آرگومنٹ ہمیشہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ شراب کی وجہ سے حکومت کو بہت بڑا ریونیو ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ حکومت کو ریونیو ملتا ہے، تو عوام کی جان کی کاسٹ پر، لائف کی کاسٹ پر کیا حکومتوں کو ریونیو اکٹھا کرنا، کیا یہ کوئی قابل تعریف کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ کیا عوام کو مبتلا کر کے بیماریوں کی طرف اور ان کو ڈرگس کی طرف لے جا کر اس سے ریونیو کلیکٹ کرنا یہ کسی حکومت کو زیبت دیتا ہے؟ اور دوسرا اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کا جو ریونیو ہے وہ بھی واپس ہو جائے گا، چونکہ عام طور پر جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ جتنا اس میں خرچ کرتے ہیں، اگر شراب پر پابندی لگے گی تو ظاہر ہے اس پیسے کا استعمال وہ کسی اور مارکیٹ کے اندر کریں گے، وہ مختلف قسم کے اچھی جو چیزیں ہیں، ملک پروڈکٹس ہیں یا اور جو اچھی بیوریجز ہیں ان کا استعمال، سافٹ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال، اس میں فروٹ ڈرنکس ہیں اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا، تو آخر میں اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ پورے مارکیٹ کے انٹرسٹ ہیں اور جو فورسز ہیں، اکنامک فورسز، وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، تو اس لیے شراب کے خلاف کوئی کیمپین ورلڈ میں ڈیولپ نہیں ہوتا۔ آپ دن رات نیوز کے اندر، تمام چینلز کے اندر کچھ خاص قسم کی اموات کا ذکر سنیں گے کہ ٹیررزم کے اندر اتنے لوگ مر گئے ہیں، فلاں حادثے میں اتنے لوگ مر گئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہر سال کتنے لوگ الکوہل سے مرتے ہیں، اس کے اعداد و شمار سامنے لائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بحث ہوتی ہے، چینل کے اوپر اس کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان کو معلوم ہے، چینل والوں کو بھی، وہ بھی باقاعدہ مارکیٹ فورسز کے ساتھ میں میڈیا کا خاص تعلق ہے، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ کس کے الکوہل یا جو سیکس مارکیٹ ہے ان کے بارے میں خبروں کو وہ چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں اعداد و شمار کو بھی چھپاتے ہیں۔ صرف جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں، تو بعض ویب سائٹ پر یا جو ہیلتھ ریلیٹڈ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ مہیا ہو جاتی ہیں، لیکن عوام کی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایک بات بالکل صاف ہے کہ اسلام میں کسی بھی قسم کے نشے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسلام ہر اس چیز کو منع کرتا ہے کہ جس چیز سے ہلاکت ممکن ہو، جو چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہو، اور جو چیز عام خوراک کا حصہ نہ ہو۔ کیونکہ کوئی آدمی یہ بھی دلیل دے سکتا ہے کہ صاحب یہ تو زیادہ گھی پینے سے بھی کچھ دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے کہ کوئی بھی غذا اگر آدمی زیادہ پانی بھی پیے گا تو ظاہر اس کے بھی نقصان ہوں گے، لیکن جو چیز انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے فیٹس بھی انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، گھی بھی ضروری ہے، جتنے بھی فیٹس ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن جب اگر وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ لینے لگے گا، آدمی کی ضرورت سے زیادہ لے گا، تو اس کے نقصانات ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن شراب اور ڈرگس اور اسموکنگ کو بھی میں اسی ضمن میں لانا چاہتا ہوں کہ اسموکنگ بھی دنیا میں بہت بڑے خطرات کی وجہ ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو اہل اسلام ہیں ان کو اسموکنگ کی طرف بھی وہ راغب ہوں، ان کو اسموکنگ بھی چھوڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے الکوہل کی تو گنجائش اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، ڈرگس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اسموکنگ اور تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔